معزز سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ النساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 31 میں فرمایا ہے کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر ان کبیرہ گناہوں سے تم اجتناب کرو جس سے تم منع کیے جاتے ہو، تمہیں روکا جاتا ہے، ان بڑے بڑے اور کبیرہ گناہوں سے تم بچے رہو، جو تمہاری سیئات ہیں، چھوٹے گناہ ہیں، خطائیں ہیں، ہم ان کو معاف کر دیں گے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم تمہیں عزت والی جگہ میں داخل کریں گے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کا تذکرہ فرمایا ہے سورہ الشورى میں، سورہ نمبر 42 کی آیت نمبر 37، وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، وہ لوگ جو اللہ پر توکل کرنے والے ایمان والے، یجتنبون کبائر الإثم، وہ بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، کبائر الإثم جو بڑے گناہ ہیں ان سے اجتناب کرنے والے، اور فواحش سے بھی اجتناب کرنے والے۔ سورہ نجم کے اندر اس طرح کا مضمون موجود ہے۔ ایک ہے عام سیئات، ایک ہے کبیرہ گناہ۔ تو کبیرہ گناہ کس کو کہتے ہیں اور کبائر کون سے ہیں، ان کی تعریف کیا ہے، ان کی پہچان کیا ہے؟ تو اہل علم نے اس کی تصریح فرمائی ہے کہ جس گناہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سخت وعید بیان فرمائے، عذاب کا ذکر کرے، اس میں لعنت کا ذکر کرے، یا اس میں غضب کا ذکر کرے، یا اس میں آخرت کی کسی سزا کا ذکر کرے، یا اس پر دنیا میں کوئی حد نافذ ہو، جیسے چور ہے چوری کی حد یا ہاتھ کاٹ، یہ کبیرہ گناہ ہے، اللہ کی لعنت اس پہ، یا کسی پہ اللہ کا غضب ہے، یا اس کی سزا جہنم ہے، یا کوئی اور وعید اور سختی والے الفاظ، یہ کبیرہ جس گناہ پر اور جس کام کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما دے یا دنیا میں جس کے لیے حد مقرر کر دے، وہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور بعض ائمہ نے جس طرح امام غزالی رحمہ اللہ نے کتاب بھی لکھی ہے جس میں انہوں نے کئی گناہ جمع کیے ہیں الکبائر کے نام سے، اور دیگر بھی کئی علماء نے اس پر تحریر کی ہے اور اس میں گناہوں کو جمع کیا ہے کہ جو کبیرہ گناہ ہے، ان کبیرہ گناہ کی پہچان حاصل کرنا اس لیے ضروری ہے کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے، ایک نماز سے دوسری نماز تک کے درمیانی وقفے کے اللہ سارے گناہوں کو اپنی نماز پڑھنے سے معاف کرتا ہے۔ مثلا آپ نے ظہر پڑھی اور پھر اب عصر پڑھی، عصر کی نماز پڑھنے سے ظہر اور عصر کے درمیان کا جو وقفہ ہے وہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک جمعہ آپ نے پڑھا اور دوسرے جمعے تک دوسرا جمعہ پڑھیں گے، ہفتے بھر کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح انسان عمرہ کرتا ہے اور دوسرے عمرے تک، 1 سال بعد کیا ہے، 2 سال بعد کیا ہے، اللہ درمیان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ کب معاف فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور کون سے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں؟ الصلوات الخمس، 5 نمازیں درمیانی وقفے کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور جمعہ ہفتے بھر کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ مجتنب الکبائر، جب انسان کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہے، تو کبائر جو ہیں ان سے اگر اجتناب کیا جائے تو صغیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ نماز پڑھنے سے معاف، وضو کرنے سے معاف، مسجد کی طرف چل کر جانے سے معاف، عمرہ کرنے سے معاف، جمعہ پڑھنے سے معاف، دیگر کئی نیکیاں اور کئی اعمال صالحہ ایسے ہیں جن کے کرنے سے وہ صغیرہ گناہ معاف۔ لیکن انسان جب کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے، کبیرہ گناہوں کی فہرست تو بہت بڑی ہے۔ میں ایک حدیث صحیح بخاری کے آپ کے سامنے رکھوں گا جس میں کچھ گناہوں کا ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس حدیث کو آپ کے سامنے رکھنے کا ایک مقصد تو یہ گناہ واضح ہوتا ہے کہ یہ کبیرہ اور بڑے کبیرہ ہے، اکبر الکبائر بھی ہے، اور دوسرا یہ مشہور ہے، یہ زیادہ لائق ہے، معاشرے کے اندر ان کا رواج بہت زیادہ ہے،
تو جامع صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے. صحیح بخاری میں حدیث نمبر 766، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 89، سید الفقہاء والمحدثین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات. اس حدیث میں کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا اور 7 گناہوں کا ذکر کیا. یہ 7 گناہوں سے بچو. اجتنبوا السبع، 7 گناہ ہیں اور یہ گناہ کیسے ہیں؟ الموبقات، ہلاک کرنے والے. جو ان گناہوں کے اندر ملوث ہو گیا تباہ و برباد ہو گیا. یہ گناہ اس کی ہلاکت کا ذریعہ ہے. وہ ہلاک کرنے والے 7 گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. وہ کون سے گناہ ہیں؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ہن، یہ 7 گناہ ہیں کون سے جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور ہلاک کر دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا گناہ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اور یہ اکبر الکبائر. دنیا میں جتنے بھی گناہ ہیں، اگر گناہوں میں سب سے بڑا کوئی ظلم ہے، گناہ ہے، جرم ہے، تو کون سا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا جرم ہے. اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے یا اللہ تعالیٰ کے اسماء میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، ہر طرح کا شرک وہ اکبر الکبائر ہے. سب گناہوں سے بڑا گناہ، شرک سے بڑا گناہ کوئی نہیں. اور بدقسمتی سے یہ گناہ مسلمانوں کے اندر موجود ہو، آہستہ آہستہ سرایت کر کے. ورنہ مسلمانوں کی سب سے بنیادی اور امتیازی جو پہچان ہے وہ یہی ہے کہ مجھ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے اس کا کسی کو شریک نہیں کرنا. یہ مسلمانوں کا امتیاز ہے. بت پرست، مجوسی اور دیگر کئی مذاہب وہ کئی چیزوں کے پوجا کرنے والے اور عبادت گزار ہوتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں جو مسلمان ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا ہوتا ہے. یہ اس کا امتیاز تھا. لیکن بدقسمتی سے جہالت نے ایسے ڈیرے ڈالے کہ مسلمانوں کے اندر آہستہ آہستہ یہ سرایت ہو گیا. اور صرف سرایت ہی نہیں ہوا، کئی لوگوں نے اس کو مزین کر کے شرک کے نام سے ہٹا کر اس کو پیش کر دیا کہ امت مسلمہ تو شرک کر ہی نہیں سکتی اور کلمہ پڑھنے والا وہ شرک کر ہی نہیں سکتا، اسے شرک کا شعور ہی ممکن نہیں. پھر وہ عبادت کے اندر بھی اللہ کے ساتھ شریک. حالانکہ یہ بہت بڑی مثال ہے کہ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک ٹھہرایا جائے، کیونکہ بنیاد ہی اس کی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی ہے ہی نہیں، چاہے وہ اچھے ہوں برے ہوں، چاہے وہ اللہ کے نیک بندے ہوں یا دیگر چیزیں ہوں. کوئی درخت ہے، قبر ہے، حجر ہے، شجر ہے، نبی ہے، ولی ہے، فرشتہ ہے، جن ہے، انسان ہے، عبادت کے لائق نہیں ہو سکتے، چاہے اللہ کے مقرب انبیاء اور رسول کیوں نہ ہو، کیونکہ عبادت کے لائق سے کوشش ہوگا. پھر دعاؤں میں کسی اور کو پکارا کرنے لگا، یا علی مدد، یا غوث اعظم مدد، اے فلاں قبر والے اڑاتے ہیں، اے فلاں حضرت صاحب مدار والے مجھے شفا دے دیں. یہ عبادت میں سوچے. الدعاء هو العبادت، دعا عبادت ہے. جب یہی دعا کسی کے سامنے کی جاتی ہے وہ عبادت ہو رہی ہے اس کی، اور یہ اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے. اور شرک کی سب سے سنگین قسم کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا. اللہ تعالیٰ تو فرمایا لا الہ الا انا فاعبدون، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف میری عبادت کرنی ہے، صرف میری عبادت. اور نماز میں اقرار بھی کرتے ہیں آپ ایاک نعبد، خاص اور خاص صرف اور صرف اللہ پر میری عبادت کرنی ہے. لیکن حقیقت نہیں ہے.
جب دعا میں کسی کو پکار دیا تو یہ اللہ کی عبادت نہیں ہوئی، اللہ کی عبادت کے ساتھ شرک ہو گیا۔ دعا کی عبادت ہے، کسی کے نام کی نظر و نیاز دے دی اللہ کے ساتھ شرک ہو گیا۔ کسی کو سجدے کرنا اپنے دل کی پوری خشوع اور خضوع کا اظہار اس کے قدموں میں رکھ دینا، غائبانہ طور پر کسی سے لجا اور خوف، شرک کے ساتھ یہ اتنا بڑا سنگین جو ہے، اولادیں کسی اور سے مانگی جائیں، مشکل کشائی کے لیے کسی اور کو پکارا جائے، حاجت روا کسی اور کو سمجھا جائے، دعا و مناجات کسی اور کے سامنے کی جائے۔ انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار۔ سورہ مائدہ کا اللہ سبحانہ وتعالی، جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کو اس پر حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سورہ النساء میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، آیت نمبر 116، اگر اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ اس کی حالت میں انسان بن جائے شرک کرتے ہوئے اس کو اللہ معاف نہیں فرماتا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے ساتھ اس میں چاہے اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ اور جہاں ہمیں کا سبق پڑھایا جاتا ہے کلمہ کر کے شرک نہیں ہوتا، کلمہ پڑھ کے تو کلمہ پڑھ کے کلمے کا اقرار کرتا ہے، وہ جو مرضی کرتا رہے اسے شرک کا شعور نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھانے والے نبی کو فرما رہے ہیں لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سے بھی شرک کا شعور ہو گیا تو آپ کا عمل برباد ہو گیا۔ تو ہمیں اس معاملے کو سنجیدگی کے ساتھ لینا چاہیے۔ کبھی ہم بیماریوں سے شفا کے لیے وہ چھلے اور کڑے باندھ لیتے ہیں، کبھی ہم نظر بد سے بچاؤ کے لیے وہ کالی ہڈیاں اوپر رکھ لیتے ہیں، کبھی ہم مردوں کو پکار رہے ہوتے ہیں، کبھی درختوں اور پتھروں سے تبرک حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی ہم واقع اور اعلانیہ طور پر لفظوں میں غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، یا علی مشکل کشا مدد فرما، یا غوث مدد فرما، یا غازی میرا بیڑا پار کر دے، فلاں کر دے، فلاں کر دے۔ اور کبھی کسی کے در کا منترا اور روزی دینے والا اپنے آپ کو بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب سے سنگین اور سب سے بڑا گناہ ہے، اور ایسا گناہ ہے کہ اگر کسی گناہ میں اللہ معاف کرے انسان دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کی بخشش کا کوئی چانس نہیں۔ اس لیے اس کی سنگینی کو سمجھنا چاہیے اور سنجیدگی کے ساتھ اس کے اوپر غور اور فکر کرنا چاہیے کہ ہم جانے انجانے میں سمجھی نہ سمجھی میں کہ اس کے اندر مبتلا تو نہیں ہو گئے۔ پہلی چیز یاد رکھنے والی جو حدیث میں نبی علیہ السلام نے بیان کیا، اس کی تفصیل انشاءاللہ کبھی میں بیان کریں گے۔ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ اکبر الکبائر، گناہوں میں سب سے بڑا شرک۔ اس سے اگر بچے گا انسان وضو سے، نمازوں سے، عمرے سے اور اعمال صالحہ سے، اس کی سیئات کی بخشش ہوگی۔ نہیں بچے گا اس کی عبادات بھی قبول نہیں ہے اور اس کے دوسرے گناہ بھی معاف نہیں، اس کی عبادات بھی قبول نہیں۔ اس پر بڑے دلائل ہے، وقت ہوگا۔ دوسرا گناہ السحر، جادو کرنا۔ پہلا گناہ بھی کفر ہے اور دوسرا گناہ بھی کفر ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے۔ السحر، جادو کرنا۔ اللہ سبحانہ وتعالی سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں فرمایا وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، یہودیوں نے مشہور کر رکھا تھا کہ انہوں نے اپنی حکومت جادو کے ذریعے چلائی ہے۔ وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا کا کیا مطلب ہے؟ وہ جادوگر نہیں تھے، وہ جادوگر نہیں تھے، انہوں نے کفر نہیں کیا کا کیا مفہوم ہے کہ جادوگر کیا ہوتا ہے؟ کفر کافر ہوتا ہے۔ ولكن الشياطين كفروا، لیکن شیاطین کفر کرتے تھے، کیوں؟ يعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور یہ جادو بتاتے خود تاثیر نہیں رکھتا، اس میں بھی اللہ کا اذن شامل ہوتا ہے۔ وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، جو زوجین کے مابین تفریق کا جادو کرتے تھے، وہ جادو بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، ہاں مگر اللہ کی اذن اور اجازت، اللہ کے اذن کے بغیر جادو بتاتے ہو کچھ نہیں کرتے، لیکن اگر اللہ کا اذن ہو تو جادو کی بری تاثیر ہوتی ہے۔
صحیح بخاری کے حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک یہودی نبی بن عافر نے بھی جادو کیا تھا، اور اس کے توڑ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخری 2 سورتیں قرآن میں رب الفلق اور قرآن میں رب الناس کا نزول فرمایا ہے۔ یہ آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے؟ کسی کے ساتھ ذرا سا معاملہ ہو جائے، چلو جی اس پہ تکلیف کرواتے ہیں، چلو جی اس پہ کالا رنگ کرواتے ہیں، آگے ٹھاک بیٹھو ہوئے جگہ جگہ آؤ جی کالا رنگ کر کے دو جی الو کا خون لے آؤ، گندے خون نجاست سے بھرے ہوئے کچھ کیا لوگوں سے منگوا کے وہ بکرے کسریاں اللہ معاف فرمائے وہ کیا کیا کرتے ہیں، ایمان کے ساتھ کھیلتے، لوگوں کے عقیدے کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور لوگ بھی بے وقوفانہ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو اس بہن میں مبتلا ہے میرے اوپر کالا گیا، اور کچھ وہ ہیں ساس خور بولتی ہے جو کچھ ایسا کر کے اس کا منہ بند ہو جائے، خامن خور بولتا ہے اس کا منہ بند ہو جائے، کوئی بیوی کا منہ بند کر رہا ہے، کوئی پڑوسی کا کر رہا ہے، اور سفلی علوم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور ٹھاکر کا مال بھی لوٹ رہے ہیں، عزت بھی لوٹ رہے ہیں، ایمان میں بھی ڈاکے رہا ہے۔ اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جتنے بھی جرائم ہیں ان کے لیے قانون موجود ہے، لیکن اس جرم کی کھلے عام اجازت ہے، کوئی قانونی تحفظ اس کو اس طریقے سے اس سے تحفظ نہیں، قانونی طور پر اس کی روک تھام کا کوئی عمل موجود ہی نہیں۔ اور اسلامی حکومت میں کیا ہوتا تھا، امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ خط لکھتے ہیں، جامع ابو داؤد میں حدیث نمبر 3043 ہے، وہ اپنے گورنروں کو اور اپنے لوگوں کو خط لکھتے ہیں، اس میں ایک حکم یہ بھی تھا اقتلوا کل ساحر، جادوگر کہاں میرے قتل کر، یہ مسلمانوں کی بات ہے، اقتلوا کل ساحر، جادوگر کو، ہر جادوگر کو قتل کر دو، اور شریعت میں جادوگر کی کرنے والا کروانے والا اس کی یہ سزا ہے، لیکن وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے، دوسرا اس کا سر قلم کیا ہے۔ یہ بہت سنگین جرم ہے جادو کے پیچھے پڑنا، اور ایسے عارفین کے پاس جانا اتنا سنگین جرم ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اتی عرافا، جو عراف غیب کی خبریں اور مستقبل کے حالات بتانے کا دعوے دار ہو، دعوے دار بتا تو نہیں سکتا نا، دعوے دار ہے، تو ایسا دعوے دار ہو عراف، اس کے بعد وہ شخص چلا جائے وسألہ عن شیء، کسی چیز کے متعلق سوال کرتا ہے، میں شادی کر رہا ہوں کامیاب ہوگی، میں کاروبار شروع کر رہا ہوں کامیاب ہوگا، آنے والے حالات کی وہ اس سے پیشن گوئیاں دیتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ، کاہن اور نجومی جو عرافوں کے پاس جانے والا اور ان سے سوال کرنے والا اور وہ جو بات بتائے اس کی تصدیق کرنے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کردہ شریعت کا انکار کر رہا ہے۔ اور ایک حدیث کے بعد لم تقبل، صرف سوال کرنے پر، یعنی تصدیق نہیں کی، صرف پوچھا ہے معاملہ، لم تقبل له صلاة 40 ليلة، اللہ 40 روز تک اس کی نماز کو قبول ہی نہیں کرتا، 40 روز تک اس کی عبادت قبول نہیں ہے، اتنی سنگینی ہے سنا کے۔ تو بہرحال سحر سے بچنا ہے، جادو سے بچنا ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کا ہو، جادو کروانے کے لیے جادو ہو یا کسی کے اوپر جادو کرنے کے لیے ہو، یہ داغے من کے طویل یہ ٹوٹے ٹوٹ کے سب سے اپنے آپ کو بچا کے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرے اور قرآن کے ساتھ جڑ جائے اور مصنون اذکار کے ساتھ جو تحفظات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے، تو یہ دوسرا بڑا گناہ ہے، یہ دونوں گناہ کو کریں، الشرک باللہ والسحر، اور تیسرا گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا جو کبیرہ ہے، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، جس نفس کو قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دے دیا اس کو ناحق قتل کرنا یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ قتل النفس، کسی انسان کو قتل کرنا، ہمارے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل کی دھمکیاں اور قتل کرنے کے در پہ ہو جاتے ہیں، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر قتل عام ہے، حالانکہ اس کی حد بھی مقرر ہے، قتل کا بدلہ قصاصاً، اگر وہ معاف کرتے تو دیت، نہیں معاف کرتے تو قتل، قتل کا بدلہ قتل، جان کا بدلہ جان ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی سنجیدگی کو
اس طرح بیان فرمایا سورہ النساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 93 وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا جو شخص جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرتا ہے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا اس کا بدلہ جہنم ہے اور ہمیشگی کی جہنم ہے وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا اللہ کا اس کے اوپر غضب اور پھٹکار بھی ہے لعنت بھی ہے اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر دیا ہے۔ یہ بدمعاشی نہیں ہے، یہ فخر اور مباحات نہیں ہے کہ انسان فخر کرے کہ ہم نے قتل کر دیا۔ ہمارے یہاں پر جو قتل کر کے 2-4 اور رہائی حاصل کر دے جھوٹی عدالتوں کے ذریعے جب زبانی کے ساتھ یا وکیل کی صفائی کے ساتھ لوگ اس کو مزید پروٹوکول دینا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگ پتہ نہیں اس کو کیا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کی نظر میں وہ غضب شدہ ہے، لعنتی ہے اور اس کے لیے بڑے عذاب تیار ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو داؤد میں حدیث نمبر 4270 کل ذنب عسى الله ان يغفره توجہ فرمائیے ہر گناہ انسان ہے، انسان انقلاب اس سے گناہ ہو جاتا ہے، امید ہے اللہ معاف فرما دے۔ کل ذنب عسى الله ان يغفره امید ہے اللہ ہر گناہ کو معاف فرما دے الا من مات مشرکا سوائے اس کے جو مشرک مر گیا، مشرک مر گیا امید ختم، مشرک مر گیا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، قانون پہلے بنا دیا۔ فرمایا الا من مات مشرکا او من يقتل مؤمنا متعمدا یا جس شخص نے جان بوجھ کے کسی مومن کو قتل کیا ہے ایسا شخص بھی اللہ معاف، وہ اپنے گناہ کی سزا بھگتے گا۔ کتنا سنگین جرم ہے کسی کو قتل کرنا۔ اس کی سنجیدگی پر کتاب و سنت میں بہت بڑے دلائل ہیں جو وقت ابھی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی معروف حدیث ہے مسلم کی کہ قاتل مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ پوچھا قاتل تو سمجھ آ رہی ہے جہنم میں جائے گا اور مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا انه كان حريصا على قتل صاحبه یہ جب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی اور جھگڑا کر رہے تھے دونوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہا، ایک غالب آ کے قتل کر کے قاتل بن گیا، یہ ہے تو مقتول لیکن اس کا آخری عمل کیا تھا؟ کسی مسلمان کو قتل کرنا۔ زیادہ یہ بھی جہنم کی ہے کیونکہ یہ حدیث تھا کہ ایک مسلمان کے قتل تو قاتل مقتول جب ایک دوسرے کو لڑائی کے لیے اور ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے آمنے سامنے حق کرتے ہیں تو دونوں جہنم کے اندر چلے جاتے ہیں، قاتل بھی اور مقتول بھی۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ تیسرا گناہ قتل بیان کرنا ہے۔ قیامت والا دن ہوگا، اول ما یقضى بین الناس یوم القیامہ الدماء، سب سے پہلا یہ قصاص اور اس طرح کے حق تلفیوں کے معاملے میں جو فیصلے کیے جائیں گے سب سے پہلا فیصلہ ہی خون کے متعلق ہوگا، سب سے پہلا فیصلہ خون کے متعلق۔ اللہ نے اس سے محفوظ بنایا۔ میری تیسرا گناہ قتل اور چوتھا گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا وہ اکل الربا، سود کھانا۔ چلے تو شرک سے بچ گیا، جس نے کوئی جانور رونے کے پیچھے نہیں بھاگا، کسی کو قتل نہیں کیا لیکن سود میں ملوث ہو گیا، مالی حرام کا عقیدہ صحیح بھی کر لیا تو جسم پلید ہے، اس کے اندر گردش کرنے والا خون پلید ہو گیا۔ یہ لوتھڑا جو بنا، یہ کھا کے مال کو، یہ جو جسم بڑا، یہ سانسیں کر رہی یہ خون گردش کر رہا ہے اور وہ پیچھے مال ہے سود کا، حرام کا، تو یہ جہنم میں جانے کا زیادہ حق ہے۔ اکل الربا، سود کھانے والا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا لا تأکلوا الربا ضعافا مضاعفا۔ آج اچھے بڑے لوگ بھی سود کے اندر گرفتار ہو جاتے ہیں، سود میں قرض لے لیا، بینکوں کے ساتھ سودی معاملات کر لیے، عام سودی کاروباروں کے اندر جو ہے وہ انشورنس، بیمہ اور کئی ناموں کے ساتھ سود کو اپنے لیے حلال کرتے رہتے ہیں۔ تو جو سود کھانے والا ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اس کے رسول کے ساتھ اعلانیہ کرتے ہیں اور یہ ملعون ہے، اللہ اس کے اوپر رحمت نہیں فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جامع صحیح مسلم حدیث نمبر 1598 لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا، سود کھانے والے کا اللہ نے لعنت فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
وہ کہ رہو سود کھلانے والے، ایک تو سود لے رہا ہے، دوسرا سود کھلا رہا ہے، سود دے رہا ہے، دونوں غلطی، دونوں کے اللہ رسول کے ساتھ جڑ گئے، دونوں سزا میں برابر ہے، سود لینے والا بھی سود دینے والا بھی۔ وہ شاہد نہیں بتاتے ہو کہ سود کے معاملے کو تحریر کرنے والا، سود کے معاملے میں گواہ بننے والا، قال وهم سواء، سود کے ساتھ کسی طرح کا تعاون کرنے والا، اس میں ملوث ہونے والا، گناہ کے اندر سارے کے سارے، سود دینے والا بھی، لینے والا بھی، اس کو لکھنے والا بھی، اس کا گواہ بننے والا، یہ سارے کے سارے اس گناہ کے اندر شریک ہے اور اللہ کی لعنت کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کے مستحق ہے۔ یہ سود بہت سنگین گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، اس لیے اپنے آپ کو سودی کاروبار سے، بندہ حج کرے، عمرے کرے، نمازیں پڑھے، سب کچھ برباد ہے جب اس نے سود کھایا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ بیان فرمایا، وہ اکل الربا، چوتھا گناہ سود کھانا، اور پانچواں گناہ وہ اکل مال الیتیم، یتیم کا مال کھانا۔ بچہ یتیم ہو گیا، بچی یتیم ہو گئی، چچا کے پاس ہے، کسی اور کے لیے پالا ہے، اس کے باپ کا چھوڑا ہوا بچہ بھی یتیم کہا گیا، جس کو ویسے ہی کھاتا جائے ظلمن، بچہ بڑا ہوگا تو کر دیکھی جائے گی، وہ سب کچھ اپنے ہڑپ کر جائے۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ ظلمن یتیموں کا مال کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھر رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِیرًا، وہ جہنم کی دہکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر داخل ہوگا۔ اکل مال یتیم یہ کبیرہ گناہ ہے، جس طرح سود کی سنگینی ہے اس طرح اس گناہ کی بہت بڑی سنگینی ہے، جہنم کے اندر یہ بتایا جائے گا جو یتیموں کا مال کھاتا ہے۔ ایک تو یہ حرام ہے اور دوسرا ظلم میں بہت بڑا یتیم کا مال کھاتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹا گناہ جو بیان فرمایا، میدان جنگ میں پیٹھ پھیر کے بزدلی کا مظاہرہ کر کے بات کرنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ نمبر 8 آیت نمبر 15 اور 16 میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والو جب تم کسی دشمن کے ساتھ لڑو ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو، فلا تولوهم الادبار، پیٹھ پھیر کے نہیں بھاگنا، ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئۃ فقد باء بغضب من اللہ ومأواه جہنم، جو شخص جنگ کے میدان میں پیٹھ پھیر کے بھاگ جاتا ہے، ہاں چال چلنے کے لیے، دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے کہ پلٹ کر اس کا زیادہ نقصان کروں گا، اپنی جماعت کے ساتھ ملنے کے لیے بزدلی کر کے بھاگنے والا اللہ کا غضب لے کے لوٹتا ہے، لیکن پیچھے ہٹنا، اپنی جماعت کے ساتھ ملنے کے لیے، چال چلنے کے لیے، دشمن پر مزید دھوکے کے ساتھ وار کرنے کے لیے پلٹ کر پھر اس کے اوپر حملہ کرنے والا وہ مستثنا ہے، لیکن ویسے اگر بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے میدان جنگ میں، یہ بھی سنگین اور کبیرہ گناہ ہے۔ وقد باء بغضب من اللہ، یہ شخص اللہ کا غضب لے کر اور اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ اور یہ جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس عمل کو بڑا سراہتے ہیں، میدان جنگ کے اندر ایک انسان اپنی جان دے کر نکلتا ہے، تو یہ عمل اللہ کا محبوب ترین عمل ہے، یہ اپنی جان تیری کر رکھ کے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، یہ آپ کی فوج نے بھی بنیان مرصوص کا آپریشن کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو صف بندی کے ساتھ، صف بندی میں جو مجاہدین کا امیر ہوتا ہے، سپہ سالار ہے، اس کی اطاعت کرتے ہوئے، اس کی جنگ بندی کے جتنے بھی اصول و ضوابط ہیں ان کی پاسداری کرتے ہوئے، سیسا بنائی دیوار کی طرح ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہوئے لڑنا، اسلام کے غلبے کے لیے اور مسلمانوں کے غلبے کے لیے اور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے، یہ اللہ کا محبوب ترین عمل ہے۔ بنیاد مرصوص سیسا بنائی ہوئی دیوار، جس دیوار کے اندر تانبا پگھلا کر ڈالا گیا، اس کو مزید مضبوط کرنے کے لیے ان لوگوں کے اللہ نے تعریف کی ہے، ان کو پسند کیا ہے، محبوب جانا ہے، لیکن اس عمل سے جو بزدلی کا مظاہرہ کرے وہ بھی اللہ کے غضب کا شکار ہو جاتا ہے۔ بزدل پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگنا، جان دینا نہیں ہے، پیٹھ نہیں پھیرنی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اس پر بڑی مثالیں ہیں، لیکن ابھی وقت کی اجازت نہیں ہے۔ 7واں گناہ، ایک مومنہ عورت بیچاری بے حیائی سے بے خبر ہے، غافل ہے اور پاک دامن ہے، کوئی شخص اس کے اوپر بے حیائی کی تہمت لگا دیتا ہے، یہ بہت سنگین گناہ کا گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وقذف المحصنات الغافلات، جو غافل، محسن، پاک دامن، بے خبر مومنہ عورتوں کے اوپر بے حیائی کی تہمت لگاتا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ نور سورہ نمبر 24 کے آیت نمبر 23 میں فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، بے شک وہ لوگ جو غافل، مومنہ اور پاک دامن عورتوں کے اوپر تہمت لگاتے ہیں بدکاری کی، بے حیائی کی، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی لعنتیں برستی ہیں دنیا کے اوپر بھی ان لوگوں کے اوپر اور آخرت میں بھی ان کے اوپر اللہ کی لعنتیں برستی ہیں اور ان کے لیے اللہ نے بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ تو بہرحال اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے صرف 7 گناہوں کا ذکر کیا ہے کہ اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے، وہ 7 گناہ آپ نے یاد کر لینے اور ان سے بچنا بھی ہے۔ الشرک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، شرک کرنا، جادو کرنا اور ناحق قتل کرنا، اور اکل الربا، سود کھانا، اکل مال الیتیم، یتیم کا مال کھانا، والتولی یوم الزحف، اور جنگ کے میدان سے بھاگ جانا، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، اور 7واں میدان جنگ میں پیٹ پھیر کر دوسری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھاگ جانا۔ یہ ایسے گناہ ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔